یہ بجٹ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کا 5واں بجٹ ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو گٹھ جوڑ ہوا، جب رجیم چینج ہوئی اور اسی ایوان میں 11 اپریل 2021 کو جب عالم اسلام کے عظیم لیڈر عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش کے تحت ان کو اور ان کی چلتی ہوئی حکومت کو، جو ملک کو ترقی کے دھانے پر بھی پہنچا رہی تھی، معیشت بھی مضبوط ہو رہی تھی، انڈسٹری بھی چل رہی تھی، نکالا گیا اور یہ کہتے تھے کہ یہ کھلاڑی ہیں، یہ اناڑی ہیں، ہم معیشت کے مستری ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، ہم اس ملک کو چلا کر دکھائیں گے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے دیکھا سائفر آیا، سائفر کا بہانہ بنا کر عمران خان صاحب کو نکالا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ دن اور آج کا دن اس ملک میں غربت، بے روزگاری، بد امنی، دہشت گردی بڑھتی چلی گئی۔ اور عمران خان کا کیا قصور تھا کہ صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ انہوں نے اسلامو فوبیا کی بات کی، انہوں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، انہوں نے عالم اسلام کو یکجا کرنے کی بات کی، اور پھر جو رہی صحیح کسر تھی کہ جب انہوں نے OIC کی، اسلامک سربراہان مملکت کی اسلام آباد میں میٹنگ کی، اور اس کے بعد یہ ٹھان لیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی صورت میں بھی ہمارے مفاد کو آگے نہیں لے کر چل سکتا۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر آج عمران خان ہوتا تو اسرائیل اور امریکہ کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرتے، ان کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ عمران پر حملہ کرتے۔ آج میں جب بجٹ کی بات کرتا ہوں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب، پچھلے سال اسی سیٹ پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب تھے جنہوں نے بجٹ ڈیبیٹ کو اوپن کیا۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، آج اس ہاؤس کے وہ ممبر نہیں ہیں۔ ان کو صرف اور صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اپنے نظریے کے پر ڈٹ کر کھڑے رہے، وہ نہیں جھکے، اور آج 50 سال کی سزا عمر ایوب خان کو دی گئی۔ ان کے ساتھ میں جب دیکھتا ہوں تو ہماری پارلیمانی لیڈر زرتاج گل وزیر، جو ایک خاتون جو ڈیرہ غازی خان سے قبائلی سرداروں سے جیت کر آئیں، ان کو بھی آج 50 سال کی سزا اس لیے دی گئی کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑی رہیں اور اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور آج وہ سزا یافتہ ہو کر اس ایوان سے باہر ہے۔ ان کے بعد میں جب آگے دیکھتا ہوں تو احمد چٹھا، جو ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے، جو حامد ناصر چٹھا صاحب اسپیکر تھے، اور ساری زندگی انہوں نے بڑی شعور کی، جمہوریت کی اور ایک شرافت کی سیاست کی، ان کو نکالا گیا۔ ان کے بعد میں دیکھتا ہوں تو میرے بھائی بلال اعجاز گوجرانوالے سے MNA تھے، آج وہ نہیں ہیں، ان کو بھی اس بات کی سزا دی گئی۔ ان کے بعد احسان ورک صاحب جو گوجرانوالہ سے MNA تھے، ان کو بھی سزا دی گئی۔ اس کے بعد رائے حسن نواز صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین تھے، ان کو سزا دی گئی۔ ان کے بعد رائے حیدر علی خان صاحب، ان کو سزا دی گئی، ان کو اس اسمبلی سے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ ہمارے SIC کے سربراہ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو فیصل آباد شہر سے MNA تھے، ان کو سزا دی گئی۔ ان کے بعد ایک مزدور عوامی رہنما، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے جمشید دستی کو سزا دی گئی، اور رانا فراز نون صاحب کو سزا دی گئی۔ اسی طرح ہمارے ایک غریب ورکر جو صرف پولیٹیکل ورکر تھے اور ان کا اوڑھنا بچھونا صرف سیاست تھا، لطیف خان چترالی صاحب جو NA1 سے منتخب ہو کر آئے، ان کو سزا دی گئی۔ تو آج ہم تمام اراکین پارلیمنٹ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اپنے ان ساتھیوں کو
سلام پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے ماتھے کا جمر ہیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ اسی طرح MNA ہیں جس طرح کل تھے۔ جناب اسپیکر، اس طرح کی فسطائیت، اس طرح کا ظلم جو دور دورہ ہے، کبھی نہ سنا تھا، نہ پڑھا تھا، نہ دیکھا تھا۔ اسی طرح جناب آج ہماری سینئر لیڈرشپ، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، جنہوں نے اس ملک میں 3 دفعہ بطور وزیر خارجہ اس ملک کی نمائندگی کی، وہ تیسرا سال ہے بے بنیاد جھوٹے مقدمات میں اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں، ہماری لیڈر ہیں، تیسرا سال ہے وہ ناحق جیل میں سزا کاٹ نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ میاں محمود رشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اور اسی طرح ہماری خواتین بہنیں، یہاں میں ذکر کروں گا ہماری سابق MNA عالیہ حمزہ صاحبہ کی، میں ذکر کروں گا کنول شوذب صاحبہ کی، جن کو 50 سال سزا ہوئی ہے۔ اس طرح کا ظلم، اس طرح کی بربریت، اس طرح کی فسطائیت کبھی نہیں دیکھی۔ اور سب سے بڑھ کر آج میں یہ مطالبہ رکھوں گا، ہمارے تمام اراکین اسمبلی جو اس بجٹ ڈبیٹ پر حصہ لیتے ہیں، وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان صاحب جو آج اس قوم کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو ظلم اور جو بربریت جیل میں ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی جو ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق ہیں وہ بحال کی جائیں۔ 1 سال ہو گیا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، نہ ان کی فیملی ان کو مل سکی ہے، نہ ڈاکٹرز مل سکے ہیں، نہ وکلا مل سکے ہیں، اور ان کی 85% ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، دوسری آنکھ کو بھی شدید خطرہ ہے، ان کا علاج کرایا جائے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور آج عمران خان کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں، کیا اس طرح کا ظلم اور ستم آج تک میرے یہاں بڑے سینئر دوست اراکین اکابرین بیٹھے ہیں، کیا کسی سیاستدان کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے جو آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ چلی ہے رسم جہاں کوئی نہ سر اٹھا کر چلے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل میرے بھائی علی محمد خان صاحب نے تقریر کی، ان کی تقریر کو بلیک آؤٹ کیا گیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے تقریر کی، ان کی تقریر کو بلیک آؤٹ کیا گیا۔ احسن اقبال صاحب نے ابھی پارلیمنٹ کی بات کی، پروٹیکشن آرڈر کی بات کی۔ میں آپ سے رولنگ چاہتا ہوں کہ آپ اس ہاؤس کو ریکارڈ پر لا کر بتائیں کہ ہمارے جو 3.5 سال کا دور تھا اس میں ہم نے کتنے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے، اور اب جو اسد کیسر صاحب، ایاز صادق صاحب اور آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں، آپ کے اس موجودہ اب تک کے ٹینیور میں کتنے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ریکارڈ پر لائی جائے تاکہ یہ بات بار بار جو کی جاتی ہے اس کی درستگی ہو سکے۔ اور دوسرا جناب، میں تو خود وکٹم ہوں، کیا یہ سینئر پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، خواجہ آصف صاحب، ہم سب چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہو، پارلیمنٹ آگے بڑھے، اور جو سیاسی انتقام اور فسطائیت ہے اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ 3 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں بجٹ کی جانب جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آئل پرائسز کی بات کروں گا۔ آج پچھلے 3 مہینے سے قوم جس عذاب میں مبتلا ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں۔ ایک غریب آدمی اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا، اور ایک ذہنی مریض بن گیا ہر شخص پیٹرولیم کی جو حالیہ قیمتیں ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، 125 سے 130 بیرل پر ڈالر پیٹرول کی قیمت بڑھی، اور آج 88 ڈالر پر بیرل ہے، اور اگر اس کا فرق دیکھیں تو یہ 70 روپے پر لیٹر آنا چاہیے، جبکہ آپ نے 2 دن پہلے صرف 4 روپے قیمت کم کر کے بڑا احسان کیا، اور 5 روپے ڈیزل کی قیمت کر کے کم کیا۔ اس وقت تک اس موجودہ حکومت نے، اگر میں اس سال کی بات کروں تو 1200 ارب کی لیوی عوام کی جیبوں میں لیوی کا ٹیکس لگا کر نکالا گیا، 1200 ارب۔ اور اگر میں مجموعی بات کروں تو پچھلے 4 سالوں میں 4365 ارب کی لیوی جو ہے وہ آپ نے، حکومت نے عوام کی جیبوں سے ڈاکہ ڈال کر نکالا ہے۔ اس سے زیادہ ظلم عوام کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا۔
جو مہنگائی کا طوفان ہے، میرا مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو فی الفور کم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بجٹ ہے جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ غریب دشمن بجٹ ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے، لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہیں خدا را وہ تو آپ کریں۔ اس کے بعد جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آبی وسائل کی طرف بات کروں گا۔ بجٹ میں آپ نے ان کے لیے صرف 103 ارب روپے رکھے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے 43 جو ڈیمز اور جو ہمارے سٹوریج کے ڈیمز اور ریزروائر بن رہے ہیں، 43 کے لیے ہم نے بے شمار پیسے رکھے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو کوشش کی کہ وہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے مکمل کی جائیں، اور خطیر رقم اس کے لیے رکھی، لیکن داسو ڈیم، مہمند ڈیم اور اس کے بعد دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے جو آپ نے پیسے رکھے ہیں یہ بہت کم ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انڈیا جو آپ کا مخالف ہے، جو ہمارا دشمن ہے، وہ سٹوریج بنا رہا ہے۔ چناب کے اوپر بھی ایک دوبارہ سے اس نے ایک چینل شروع کیا ہے اور وہ پانی کو سٹور کر رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، احساس کریں۔ اور پچھلے سال ہی ابھی جب سیلاب آیا تو آپ نے دیکھا کہ 800 ارب کا اس قوم کا نقصان ہوا۔ تو میری گزارش ہے، میرا مطالبہ ہے کہ 103 ارب جو بجٹ میں آپ نے رکھے ہیں ان ڈیمز کو مکمل کرنے کے لیے، یہ ناکافی ہیں۔ اسی طرح اس ملک میں جب رجیم چینج ہوئی اور آج دن تک انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے، کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی۔ تیزی سے انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، سرمایہ دار اس ملک سے چلا گیا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں ریکارڈ انڈسٹری لگی، بلکہ جو ہوم انڈسٹریز ہیں وہ بھی لگیں۔ ملتان جہاں سے میرا تعلق ہے وہ ہوم انڈسٹریز کا، پاور لومز کا گھر ہے۔ گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد، یہ صورتحال تھی ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ سکل لیبر نہیں ملتی تھی۔ آج انڈسٹری تیزی سے بند ہو رہی ہے۔ کوئی اس بجٹ میں سرمایہ کار انڈسٹریلسٹ کے لیے جو اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے حکومت نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ کوئی ملک میں آ کر سرمایہ کاری کرے۔ سرمایہ کاری اس وقت ہوتی ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوتا ہے، جب معاشی استحکام اس کے ساتھ آتا ہے، جب لا قانونیت ہو، جب 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں لیٹ جائیں، اور جب کوئی بھی آواز جو حکومت مخالف ہو اس کو ہر سطح پہ دبایا جائے، تو پھر ملک میں انڈسٹری نہیں لگتی، ملک میں سرمایہ کار نہیں آتا۔ اسی طرح جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، زراعت جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، زراعت کی ترقی کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں۔ آپ خود ایک کاشتکار ہیں، بالخصوص میں پنجاب کی بات کروں گا۔ پچھلے 3 سالوں سے ہمارا کسان، ہمارا کاشتکار تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اسے فصلوں کی قیمت نہیں ملتی، کھاد بھی مہنگی، بجلی بھی مہنگی اور ڈیزل بھی مہنگا، اور کسان اور کاشتکار بے حال ہے۔ خدا را کسان کا کچھ سوچیں، کاشتکار کا کچھ سوچیں۔ عمران خان کی حکومت میں کسان اور کاشتکار اور زراعت نے جتنی ترقی کی، 75 سالوں میں زراعت نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی ہمارے دور میں ہوئی۔ میری تجویز ہے کہ زراعت کو تباہی سے بچانے کے لیے حکومت سولر ٹیوب ویل لگائے تاکہ کاشتکار اور کسان کے جو اخراجات ہیں فصل کے اوپر وہ کم ہو سکیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کے لیے ابھی وزیر موصوف احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم نے ثوابی کو تو یونیورسٹی دی ہے۔ 11 اضلاع جنوبی پنجاب کے لیے اس بجٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا۔ کوئی ایک میگا پروجیکٹ جنوبی پنجاب کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی ہیلتھ کے شعبہ میں، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی دوسرا میگا پروجیکٹ۔ 17,000 ارب کا آپ نے بجٹ بنایا ہے۔ 17,000 ارب کے بجٹ کی اس کتاب کے اندر جنوبی پنجاب کے لیے 1 روپے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں رکھا گیا۔
یہ آپ کی جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہے بلکہ یہ اس سوچ کا تسلسل ہے جس نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کو پسماندہ رکھا ہوا ہے، اور اس لیے ہمارے شاعر لکھاری کہتے ہیں کہ اساں قیدی تخت لاہور دے۔ تو میں مطالبہ کروں گا جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہیں، 46 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس میں سے 11 ممبران قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ہیں، باقی جتنے اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ حکومت کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ہم 14 اراکین قومی اسمبلی جنوبی پنجاب سے منتخب ہو کر آئے، 3 کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیج دیا، جن میں زرتاج گل صاحبہ تھیں، رانا فراز نون صاحب تھے اور جمشید دستی تھے۔ باقی 35 اراکین قومی اسمبلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے، میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کیا جواب دیں گے اپنے حلقے کے عوام کو، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، کہ ہماری پسماندگی پہلے ہی بہت زیادہ ہے کہ 17,000 ارب کے اس بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے کوئی ذکر نہیں، کوئی 1 روپے کا کوئی فنڈ، کوئی بجٹ، کوئی میگا پروجیکٹ جنوبی پنجاب کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی، اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے ہمیں ہماری شناخت دی جائے، ہمیں ہمارا الگ صوبہ دیا جائے، اور عمران خان کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جنہوں نے جنوبی پنجاب کو سیکریٹریٹ دیا، الگ صوبہ کے قیام کے لیے فنڈز دیے، اور وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کو بٹھایا، اور موجودہ پنجاب حکومت نے وہ اختیارات واپس لے کے پھر تمام چیزیں لاہور کو دے دیں اور ہمیں پھر تخت لاہور کے قید کر دیا۔ تو یہ اس سے زیادہ زیادتی جنوبی پنجاب کے لیے ہو نہیں سکتی۔ ہمیں ایسا قیدی تخت لاہور دے۔ میں اسی طرح موٹر ویز کی بات کروں گا اور نیشنل ہائی ویز کی بات کروں گا۔ وزیر مواصلات یہاں بیٹھے ہیں علیم خان صاحب۔ ملتان سکھر موٹر وے تو بن گیا، لیکن 5 سال ہو گئے ہیں سکھر حیدرآباد موٹر وے شروع نہیں ہو سکا۔ آپ نے اس بجٹ میں سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے پیسے رکھے ہیں، بہت اچھی کاوش ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے فی الفور شروع کیا جائے۔ اسی طرح جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ملتان سے بہاولپور تک یہ 2 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، ڈوئل کیریج ہے ملتان بہاولپور، جس کا افتتاح 2020 میں اس کی اپ گریڈیشن کے لیے عمران خان صاحب نے افتتاح کیا۔ آج 2020 سے 2026 6 سال ہو گئے ہیں وزیر مواصلات صاحب، وہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ ملتان بہاولپور ڈبل روڈ 6 سال ہو گئے ہیں، وہ منصوبہ اس لیے مکمل نہیں ہو سکا کہ وہ منصوبہ عمران خان صاحب نے دیا تھا اس وقت کے وہاں کے ایم این اے جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پر، لیکن دونوں ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو وہ سڑک ملاتی ہے اور وہ خستہ حالت ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں وہ منصوبہ ابھی تک تعطل کا اور کھٹائی کا شکار ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اسی طرح ملتان سے ڈیرہ غازی خان اور ایم ایم روڈ جو میاں والی سے مظفر گڑھ علی پور تک ملواتی ہے 6 ضلعوں کو، وہ بھی نیشنل ہائی وے کا پروجیکٹ ہے، اس کو بھی فی الفور مکمل کیا جائے۔ اس بجٹ میں اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بھی آپ کوئی تھوڑا بہت ریلیف دیں۔ آپ نے لاہور کے لیے، سیالکوٹ کے لیے، نارووال کے لیے، کراچی کے لیے، کوئٹہ کے لیے، چمن کے لیے تو اس میں بجٹ کا ذکر ہے، لیکن جنوبی پنجاب کے ضلع کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے۔